نستعین۔ آپ سب اخباری نمائندوں کا اور نیوز چینلز کے نمائندہ حضرات کا استقبال ہے۔ وفاق المدارس والمکاتب کے نام سے آج ہمارے ہاں ایک اجتماعی ہیئت قائم ہوئی ہے، ایک پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام ہمارے شہر کے جو مدارس ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، ان کے نظام تعلیم کو اور معیاری بنایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو ملک کے مشکل حالات ہیں ان میں ہم لوگ مضبوطی کے ساتھ، استحکام کے ساتھ مدارس کو بچا سکیں، آگے بڑھا سکیں اور اس کو محفوظ رکھ سکیں۔ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں بہت سارے خطرات مدارس اسلامیہ اور منڈلا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک اجتماعیت قائم کرنا بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ کہ اتفاق رائے سے یہ اجتماعیت قائم ہوئی ہے اور اس کے ذمہ داران بھی طے ہوئے۔ حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں، یہ حضرت مولانا سراج احمد قاسمی شیخ الحدیث بیت العلوم تشریف رکھتے ہیں، یہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب ہیں، وہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا افتخار صادق قاسمی صاحب ہیں، یہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ حضرت مولانا امین الدین صاحب ہیں، شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ، وہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے اور حضرت مولانا ایوب قاسمی صاحب، یہ مدرسہ تجوید القرآن کے ناظم اور ہمارے یہاں کے بہت پرانے عالم، یہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے محمد عمران محفوظ رحمانی کا انتخاب ہوا ہے، اور سیکریٹریز کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی حسنین محفوظ نعمانی صاحب، حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب، اور ہمارے جو لڑکیوں کے بڑے مدارس ہیں اس کے 2 نمائندے ہیں، حضرت مولانا عرفان الدین قاسمی صاحب جو ناظم ہیں جامعۃ الطیبات کے، اور حضرت مولانا اقبال قاسمی صاحب اس طرف تشریف رکھتے ہیں، وہ جامعۃ الصالحات جو ہمارے یہاں کا بنات کا بہت ہی معیاری اور مثالی ادارہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت مولانا اقبال قاسمی صاحب بھی سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کا پورا ایک نظام بنایا گیا ہے جو آپ حضرات کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بہت سی تجاویز آئی ہیں، ان پر غور و فکر ہوگا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا جمال عارف صاحب گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ارکان عاملہ کو لیا جائے گا انشاءاللہ، ان کو 21 ارکان عاملہ منتخب کیے جائیں گے۔ مکاتب اور مدارس سب سے ایک نمائندے بحیثیت رکن اس وفاق المدارس میں انشاءاللہ منتخب ہوں گے، اور اس سلسلے کی چند ضروری باتیں مولانا جمال عارف صاحب بھی عرض کریں گے، اور آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ دیکھیے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم مدارس کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اور سارے مدارس کو آپس میں جوڑیں۔ مدارس اسلامیہ اس وقت جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ان کی ایک اجتماعیت ہونا، ایک مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ اور اچھا ہو، ہمارے یہاں تربیت کا نظام اور اچھا بنے۔ تو جب ہم سب بیٹھیں گے آپس میں تو بہت سے راستے نکلیں گے، بہت سی باتیں آئیں گی۔ اگر کہیں کسی مدرسے میں کوئی کمزوری ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے گی، کہیں کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس اجتماعیت کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، یہ مقصد ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے اس کو مالیگاؤں کی سطح پر رکھا ہے، یہاں چونکہ بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور لڑکیوں کے بھی مدارس ہیں، لڑکوں کے مدارس ہیں، اس لیے بھی ہم لوگوں نے اس سطح پر رکھا ہے اس کو۔ آج مالیگاؤں کی سرزمین پر وفاق المدارس والمکاتب کے نام سے مدارس و مکاتب دینیہ کی ایک اجتماعیت قائم ہوئی ہے۔ اس اجتماعیت کا اصل مقصد مدارس اور مکاتب کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے۔ مسلمانان ہند اور ملت اسلامیہ کے وجود اور استحکام کا انحصار دراصل مدارس و مکاتب دینیہ کے استحکام پر ہے۔ مدارس اور مکاتب جتنے مضبوط اور مستحکم ہوں گے انشاءاللہ سرزمین ہند پر مسلمانوں کا وجود بھی اتنا ہی مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی ایک عرصے سے کہ ہر علاقے کے اندر مدارس اور مکاتب کا ایک بہت مضبوط پلیٹ فارم قائم ہو جو موجودہ حالات میں مدارس اور مکاتب کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ الحمدللہ شہر مالیگاؤں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے، اگرچہ کہ ہمارے ملک میں رابطہ مدارس اسلامیہ اور تنظیم مدارس دینیہ کے نام سے اجتماعیتیں قائم ہیں اور الحمدللہ وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی ہمہ جہت ترقی اور استحکام کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ
علاقائی سطح پر اور شہری سطح پر بھی اس طرح کے وفاق قائم ہو، اس لیے کہ ملک کے جو حالات بدل رہے ہیں اس میں ہر دن ایک نیا چیلنج سامنے آ رہا ہے، اور ان نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مقامی سطح کے ذمہ داران کو سامنے آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے شہر مالیگاؤں میں مقامی سطح کی فی الحال یہ اجتماعیت قائم کی گئی ہے، اور اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا جو دستور اور جو آئین ہے اس میں ہمیں جو آزادی دی گئی ہے مذہبی تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اور ان کو چلانے کی، اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے ان مدارس کو چلائیں گے، مضبوط کریں گے، مستحکم کریں گے، اور جو بھی قانونی اور دستوری اعتبار سے مدارس کو ضروریات مکمل کرنی ہوگی انشاءاللہ وہ مکمل کی جائے گی اور کی جاتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ مدارس اپنا صحیح رول ادا کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج علاقائی سطح پر شہر مالیگاؤں میں جو یہ وفاق قائم ہوا ہے یہ دیگر تمام علاقوں کے لیے ایک قابل تقلید عمل ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کی افادیت آشکارا ہوگی، اور ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر علاقے میں اس طرح کے وفاق قائم ہوں گے تاکہ مدارس اور مکاتب کی جو حیثیت ہے ان کو بچایا جا سکے، اور ہر اعتبار سے حالات سے ہم آہنگ کر کے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے ان کو ترقی کے بام عروج تک پہنچایا جائے۔